بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسباق سیرت۔ قرآن میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر انسان کے لیے مکمل نمونہ ہے، مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ یہ نمونہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو، جو اللہ اور آخرت کا امیدوار بن چکا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یرجو کا لفظ جو ہے امپورٹنٹ ہے۔ گویا رسول کی زندگی کا نمونہ پوری طرح موجود ہونے کے باوجود اپنے آپ ہر آدمی کے لیے نمونہ نہیں بن جائے گا، وہ صرف اس بندہ خدا کے لیے نمونہ بنے گا جس نے اللہ کو اتنی گہرائی کے ساتھ پایا ہو کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی یادوں میں سما جائے، اللہ جس کی تمناؤں کا سرمایہ بن چکا ہو، جس کا حال یہ ہو کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے لگے، اور آخرت کا انعام جس کی نظر میں اتنا اہم بن جائے کہ وہ دل و جان سے اس کا آرزو مند ہو۔ یہاں سے دو باتیں مجھے سمجھ میں آئیں۔ ایک تو وہی بات جو قرآن پاک کی ابتدا میں کہی گئی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں، ہدایت ہی کے لیے آئی ہے، لیکن ہدایت سب کے لیے نہیں، اس میں پڑھتے تو بہت لوگ ہیں اس کو، لیکن کس کو ہدایت ملتی؟ جس کے اندر تقویٰ ہو، اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف ہی کا نام تو تقویٰ ہے۔ تو جب تک تقویٰ نہ ہو جتنا مرضی پڑھا لیں ہدایت نہیں نصیب ہوگی اس سے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں، اس کی یاد نہیں، سیرت کا مطالعہ بھی کچھ زیادہ مفید نہیں ہوتا۔ اگر قرآن نہیں پڑھا ہوتا تو سیرت شاید اس طرح سمجھ میں نہ آتی اور اس سے سبق یوں حاصل نہ ہوتا، اور یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ سیرت پر بے شمار لکھا گیا، پڑھا گیا، بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں ہر سال۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بھر سے اور بعض اوقات دنیا بھر سے لوگ اکٹھے ہو کر 12 ربیع الاول کو سیرت ڈے مناتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، چوٹی کے علماء اور اسکالرز اور مفکرین اور فلاسفر جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے مقالے پڑھتے ہیں، پورا دن یہ سیشنز جاری رہتے ہیں، ہر سال انعامی مقابلے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اخلاق میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ ایک قومی اخلاق میں کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ انفرادی اخلاق میں کیا تبدیلی ہے؟ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں ہم سب دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر کی صفت نہیں ہے، وہ پھر محض پڑھنے پڑھانے اور باتوں کی حد تک ہی سیرت کے ساتھ تعلق ہے۔ رسول کے اسوہ حسنہ کو پانے کے لیے یہ شرط کیوں لگائی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی حقیقت کے ادراک یعنی پرسپشن کے لیے اس کے بارے میں سنجیدہ ہونا شرط لازم ہے۔ خدا اور آخرت سے مذکورہ قسم کا تعلق ہونا آدمی کو خدا اور آخرت کی باتوں میں سنجیدہ بناتا ہے۔ یہی سنجیدگی اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو صحیح نظر سے دیکھے اور اس سے مطلوبہ سبق لے سکے۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ایک مثال لیجیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون دمہ فہو شہید ومن قتل دون دینہ فہو شہید ومن قتل دون اہلہ فہو شہید۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنے خون کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ جیسا کہ الفاظ سے ظاہر ہے، یہ حدیث لڑنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ مارے جانے کی صورت میں مومن کے انجام کو بتانے سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ نہیں ہے کہ جب بھی کہیں کوئی مال یا خون یا دین یا اہل و عیال کا مسئلہ پیش آئے تم فوراً لڑ جاؤ، یعنی یہ حدیث لڑنے پر ابھارنے کے لیے نہیں ہے، خواہ اس کے نتیجے میں یہی کیوں نہ ہو کہ تم قتل کر دیے جاؤ۔ یعنی یہ حدیث لڑنے کا جواز فراہم نہیں کر رہی کہ پہلے ہی مرحلے پر تم مرنے مارنے پہ تیار ہو جاؤ یہ سوچ کر کے مر گئے تو شہید ہو جائیں گے، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ مذکورہ اسباب سے کوئی شخص مومن کو قتل کر دے تو اس کا قتل نہیں ہوگا بلکہ شہادت ہوگا،
گویا یہ حدیث اصلاً لڑائی پہ اکسانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قتل کر دیے جانے کی صورت میں شہادت کا درجہ پانے سے متعلق ہے. یعنی کسی کو ایسے اسباب پیش آ جائیں اور وہ مار دیا جائے تو ایسی صورت میں وہ موت شہادت کی موت ہوگی. اب جو شخص دین کے بارے میں سنجیدہ نہ ہو، جس کو اپنے ذاتی ذوق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواز مطلوب ہو، وہ بس حدیث کے الفاظ کو لے لے گا اور اپنے نفسانی جھگڑوں اور قومی لڑائیوں کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے اس کو بطور دلیل پیش کرے گا. وہ کہے گا اسلام آدمی کو مردانگی کی تعلیم دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اپنے دین و ایمان، جان و مال، زمین و جائیداد، بیوی بچوں، خیش و اقارب کی حفاظت کے لیے لڑ جاؤ. اگر تم جیت گئے تو تم نے اپنا مقصد پا لیا، ہار گئے تو شہید ہوئے. شہادت وہ رتبہ بلند ہے جو خوش قسمت انسانوں ہی کو ملتا ہے. مگر جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہو وہ اس کو نہایت سنجیدہ ہو کر دیکھے گا. اس کی سنجیدگی اس کو اس سوال تک پہنچائے گی کہ جب مال اور خون اور دین اور خاندان کے دفاع میں لڑنا مرنا مطلوب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قسم کی برعکس مثالیں کیوں ہیں؟ یعنی آپ کی عملی زندگی میں اس حدیث کی تفسیر کیا ہے کہ آپ بہت سے مواقع پر صریح ظلم کے باوجود صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں. مثال کے طور پر ابن ہشام نے ابو عثمان النہدی کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے. مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت صہیب نے جب مکہ سے ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ تم ہمارے یہاں آئے تو بالکل غریب تھے، پھر تمہارے پاس بہت مال ہو گیا اور تم اس درجے کو پہنچے جس درجے میں تم اب ہو. تم چاہتے ہو کہ اپنے جان و مال کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ، تو خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا. حضرت صہیب نے ان سے کہا اگر میں اپنا مال تمہارے حوالے کر دوں تو تم مجھ کو جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت صہیب نے کہا پھر میں اپنا مال تمہارے حوالے کرتا ہوں، یا میں نے اپنا مال تمہارے حوالے کیا. راوی کہتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا صہیب کی تجارت کامیاب رہی، صہیب کی تجارت کامیاب رہی. مذکورہ حدیث میں مال کے مقابلے میں لڑ کر جان دینا اگر مطلق معنوں میں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ حضرت صہیب کو ناکامی کا الزام دیں، نہ کہ انہیں کامیابی کا کریڈٹ عطا فرمائیں. ہجرت کے 6 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینہ سے روانہ ہوئے. مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قریش نے آگے بڑھ کر روکا. اس موقع پر فریقین کے درمیان صلح کی گفت و شنید ہو رہی تھی. وہاں ابو جندل بن سہیل آ گئے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اس کی وجہ سے مکہ والے ان کو سخت تکلیفیں دے رہے تھے اور ان کے پیروں میں لوہے کی زنجیریں ڈال دی تھیں. انہوں نے جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب حدیبیہ میں ہیں تو وہ کسی طرح بھاگ کر مکہ سے حدیبیہ پہنچے. اس وقت بھی ان کے پیروں میں بیڑیاں تھیں اور ان کا جسم خون آلود ہو رہا تھا. ان کو دیکھ کر قریش کے سردار سہیل بن عمرو ابو جندل کے والد، اس نے کہا ابو جندل کو ہمیں واپس کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے بہت چاہا کہ انہیں دوبارہ مکہ نہ بھیجا جائے، مگر سہیل بن عمرو نے کہا اگر آپ نے ابو جندل کو ہمارے حوالے نہ کیا تو ہم آپ سے کسی طرح کی کوئی صلح نہیں کریں گے. یہ بڑا جذباتی لمحہ تھا. ابو جندل بیڑیوں میں خون آلود سامنے کھڑے تھے. انہوں نے کہا اے مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا حالانکہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں؟ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ ان لوگوں نے مجھے کس قدر عذاب پہنچایا ہے؟ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ کی طرف لوٹا دیا اور ان سے کہا اے ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے لیے اور دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے گنجائش پیدا کرے گا. مذکورہ حدیث میں لڑنا اور شہید ہو جانا اگر مطلق معنوں میں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت ابو جندل کو صبر اور رضا کی نصیحت نہ فرماتے بلکہ انہیں شہادت کا راستہ بتاتے اور خود بھی اپنے اصحاب سمیت قریش سے لڑ جاتے. اسی حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ قریش نے آپ کو روکا اور کہا کہ ہم اس سال آپ کو عمرہ کے لیے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. آپ اس پر راضی ہو کر واپس مدینہ چلے آئے اور عمرہ کے لیے مکہ جانے پہ اصرار نہیں کیا، حالانکہ یہ خالص دینی معاملہ تھا. آپ خدائی بشارت کی بنیاد پر اپنے اصحاب کو لے کر زیارت حرم کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ خواب دیکھا تھا نا آپ نے. اگر مذکورہ حدیث میں دین کے لیے لڑ کر شہید ہونا مطلق معنوں میں ہو تو آپ کو چاہیے تھا کہ اسی سال عمرہ کرنے کے لیے اصرار کریں، خواہ اس کے نتیجے میں عمرہ ملے یا شہادت. مکہ میں عمار بن یاسر اور ان کے والدین بنو مخزوم کے غلام تھے. بنو مخزوم معلوم ہے کون ہے؟ کس کا خاندان تھا؟ حضرت ام سلمہ. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو گئے. بنو مخزوم کو ان کا اسلام لانا سخت ناپسند تھا، چنانچہ وہ ان کو عین دوپہر کے وقت صحرا میں لے جاتے اور تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کر انہیں سخت عذاب دیتے، حتیٰ کہ عمار کی والدہ کو انہوں نے قتل کر دیا. ابن ہشام اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے اور جیسا کہ مجھے روایت پہنچی ہے ان سے کہتے
اے خاندان یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ مذکورہ حدیث اگر مطلق معنوں میں ہو تو ایسا کہنا نعوذ باللہ بزدلی کی تعلیم دینا ہوگا، پھر تو آپ کو آل یاسر سے کہنا چاہیے تھا تم لوگ لڑ کر شہید ہو جاؤ اور خود بھی اس مقدس جنگ میں ان کے ساتھ شریک ہوتے، خواہ آل یاسر کو بچا سکیں یا اسی راہ میں شہادت کا درجہ حاصل کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں سے ہے جن کی ایک سے زیادہ تعبیریں ممکن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں سے ہے جن کی ایک سے زائد تعبیر ممکن ہے، یعنی ایک ہی واقعے سے آپ دو باتیں یا دو معنی نکال سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسوہ رسول کے معاملے میں آدمی ہمیشہ صحیح تعبیر اور غلط تعبیر کے درمیان رہتا ہے، اور جو چیز کسی کو غلط تعبیر سے بچاتی ہے وہ صرف ایک ہے، یہ کہ خوف خدا نے آدمی کو حقیقت پسندی کی اس سطح پر پہنچا رکھا ہو جس کو سنجیدگی کہا جاتا ہے۔ آدمی اگر فی الواقع سنجیدہ ہو تو اس کی سنجیدگی اس کو اسوہ رسول کے بارے میں مذکورہ سوالات سے دوچار کرے گی۔ اس کو چونکہ صرف مفید بات نہیں لینی تھی بلکہ یہ معلوم کرنا تھا کہ حقیقی طور پر اسوہ نبوت کیا ہے، یعنی صرف ایک حدیث کو لے کر آپ اپنے من مانے مفہوم نہیں نکال سکتے، بلکہ اس کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی سے اس کی مزید مثالیں بھی لائیں گے۔ اس کا یہ ذہن اس کو غلط تعبیر سے بچائے گا، وہ بے آمیز ذہن کے تحت اس مسئلے پہ غور کرے گا اور خدا کی توفیق سے بات کی تہ تک پہنچ جائے گا۔ اب اس کو معلوم ہوگا کہ اس کا راز کیا ہے، کہ اس کا راز ہے بڑے فائدے کی خاطر چھوٹے نقصان برداشت کرنا۔ اہل ایمان کے لیے سب سے اہم چیز دعوتی مصلحت ہے، نہ کہ شخصی مصلحت، یعنی ایک داعی جو ہوتا ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ کس کے لیے؟ دین کو پھیلانے کے لیے اس کے مفادات سامنے ہوتے ہیں۔ اگر دعوتی مصلحت اور شخصی مصلحت میں ٹکراؤ ہو تو شخصی مصلحت کو قربان کر کے دعوتی مصلحت کو حاصل کیا جائے گا، یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ یہ روز ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، جب ہم دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ایک طرف ہماری ذاتی مصلحتیں آتی ہیں اور دوسری طرف دعوتی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں آ کر دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا، یہی انسان کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ اب وہ کیا کرتا ہے، خواہ معاملہ شادی بیاہ کا ہو، خواہ معاملہ کسی میل ملاقات کا ہو، خواہ کسی کو لینے کا دینے کا، یعنی کہیں پر بھی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملے میں انسان ان دو چیزوں میں سے ایک کے درمیان ہوتا ہے، کسی کام کو کرنا، کسی کو چھوڑنا، کسی کو اختیار کرنا، مالی معاملات میں ایک راہ اختیار کرنا اور دوسری چھوڑ دینا، ان ساری چیزوں میں دو میں سے ایک، یا ذاتی مفاد یا پھر دین کا مفاد۔ مذکورہ واقعات میں رسول کی طرف سے صبر کی تلقین کی وجہ یہی دعوتی مصلحت ہے۔ اب ذاتی مفادات کیا تھے کہ وہ لوگ زخمی تھے، ان پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو ان کو اس سے فوری طور پر نجات دلا دینی چاہیے تھی، لیکن ابھی حالات میں ایسی گنجائش نہیں تھی کہ ایک ٹکراؤ کی صورت اختیار کی جاتی، اس لیے دعوتی مصلحت کی خاطر دعوتی کام کو مؤثر طور پر جاری رکھنے کے لیے خدا کے رسول نے جان، مال اور خاندان کی قربانیاں برداشت کی، حتیٰ کہ دشمنوں کی طرف سے دین میں مداخلت کو بھی وقتی طور پہ گوارا کیا تاکہ دعوت کا کام جاری رہے، جو اہل ایمان کے لیے ہر قسم کی کامیابیوں کا واحد ذریعہ ہے۔ جب آدمی کے سامنے کوئی مقصد ہو تو وہ مقصد کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اور دوسرے تمام نقصانات کو نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ چھوٹی سی مثالیں پہلے بھی میں آپ کو تفسیر کے دوران دیتی رہی ہوں کہ مثال کے طور پر جب آپ لوگ اپنے گھروں کے کام خود کرتے ہیں، خود سپروائز کرتے ہیں، تو اس میں ہر چیز A1 ہوتی ہے، شیشے کے گلاس اسپاٹلیس چمک رہے ہوتے ہیں اور نیپکنز بہت صاف ستھرے اسپاٹلیس ہوتے ہیں، ہر ایک چیز اپنے اپنے ٹھکانے اپنے بہت ہی اعلیٰ ترین انداز میں آپ کو ملتی ہے۔ جب آپ دین کے لیے نکلتے ہیں تو obviously جب کام نوکروں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو آپ کو وہ سٹینڈرڈ نہیں ملتا، تو ایسے میں پھر وہی گھروں کا حال کیا ہو گیا ہے، یہ باتیں لازماً سننے کو ملتی ہیں۔ تو ایسے میں ایک تو یہ ہے کہ پھر آپ صرف برتنوں کی خدمت کیا کریں یا پتھروں اور دیواروں کی ہی خدمت پہ لگے رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وقتی طور پر کچھ نقصان برداشت کر کے کہ کچھ ٹوٹ گیا ہے، کچھ پھوٹ گیا ہے، کچھ گم گیا ہے، ایسی چیزوں کو تھوڑا سا برداشت کر کے تو اپنے کام پر زد نہ آنے دیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہو سکتی ہے ایک خاتون ہونے کے اعتبار سے، اسی طرح اور بھی زندگی میں بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ایک یہ ہے کہ اپنی پسند کا لباس پہننا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، مثلاً ایک لیس کو میچ کرنے میں ہی سارا دن بازار میں گنوا دینا،
اور اپنی مطلوبہ چیز تلاش کر لینا، ایک ڈسکور کر لینا، ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بس چھوڑ دینا کہ ٹھیک ہے جس پہ بھی کام چل سکتا ہے چلا لیتے ہیں، اور جو اصل کام ہے وہ متاثر نہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ پڑھنے کے لیے وقت آپ کہاں سے نکالیں گے؟ کچھ چیزوں کو چھوڑیں گے تو وقت نکالیں گے نا، اور اگر پڑھیں گے نہیں تو آگے پڑھا نہیں سکیں گے، کام نہیں کر سکیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی ذات، اپنا ذاتی حسن نمایاں کرنا یا اپنے باقی چیزوں کے حسن نمایاں کرنے میں اگر وقت کا ایک کثیر حصہ جو ہے وہ صرف ہو جاتا ہے، تو وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ البزازۃ من الایمان، سادگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اس کی بھی جبھی سمجھ میں آتی ہے نا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ایسا لباس پہنو جس سے بے وقوف نظر آؤ یا ناسمجھ نظر آؤ، لیکن حد سے بڑی ہوئی زیب و زینت اختیار کرنا اور اس میں مال، جان اور وقت کا ضائع کر دینا، پھر سوچنا کہ اب ہم دعوت دین کے لیے کچھ وقت نکالیں، تو ممکن نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے شخصی مفادات قربان کرنے کی ہمت یا جرأت نہیں رکھتے. جب آدمی کے سامنے کوئی مقصد ہو تو وہ مقصد کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، وہ دوسرے تمام نقصانات کو نظر انداز کرتا رہتا ہے، یعنی دل پہ نہیں لیتا، تاکہ اصل مقصد ہاتھ سے نہ جانے پائے. اور جب کوئی مقصد سامنے نہ رہے تو وہ ہر چیز میں الجھتا ہے. اس کی مثال کیا ہے کہ وہ خواتین جو مثلاً پڑھنے پڑھانے میں لگ گئیں، انہوں نے بہوؤں کے معاملات میں انٹرفیئرنس چھوڑ دی، جو بزرگ ہیں، اور جن کے پاس نہیں وہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں مداخلت کر رہے ہیں، یہ یوں کیوں کر دیا، وہ کیوں آ گیا، یہ کہاں چلا گیا، یہ کیسے ہو گیا. وہ عموماً کمبائنڈ فیملی سسٹم میں ایک نوک جھونک کے نہ ختم ہونے والے سلسلے چلتے چلے جاتے ہیں. اب ایک خاتون جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ وہ عمر بھر کے تجربوں کے آئینے میں وہ ایک نا تجربہ کار کے کام دیکھتا رہے اور کوڑتا رہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا. اور وہ لوگ جن کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد ہے، ان کو نہیں یاد رہے گا کہ کس نے کیا کیا، تو ٹکراؤ کی کیفیت ختم ہو جائے گی نا، کیونکہ جس نے آخرت چاہی اس نے دنیا کا نقصان کیا. جب آدمی کی زندگی میں کوئی مقصد ہو تو مقصد کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اور دوسرے تمام نقصانات کو نظر انداز کرتا رہتا ہے تاکہ اصل مقصد ہاتھ سے نہ جانے پائے. اور جب کوئی مقصد سامنے نہ رہے تو ہر چیز میں الجھتا ہے، وہ ہر بات کے لیے دوسروں سے لڑتا ہے، خواہ اس کے نتیجے میں یہی کیوں نہ ہو کہ چھوٹے نقصان کو برداشت نہ کرنے کی بنا پر اس کو بڑا نقصان برداشت کرنا پڑے. داعی اس دنیا کا سب سے زیادہ بامقصد انسان ہے، اس لیے وہ ہمیشہ پہلے رویے کو اختیار کرتا ہے نہ کہ دوسرے رویے کو. اس کلیے سے مستثنا صرف یعنی ایگزمپٹڈ صرف وہ امور ہیں جبکہ معاملہ خالص دفاعی ہو اور اس کا دعوتی مقصد سے کوئی تعلق نہ ہو. دفاعی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جنگی نوعیت کا ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر اپنے دشمنوں سے جنگیں کی، تو وہ ایک خاص ماحول ہے، ایک خاص ضرورت ہے، ایک وقت ہے کہ جس میں پھر دعوتی مقصد نہیں دیکھے جائیں گے بلکہ ایک اور ضرورت کی خاطر جان مال کی قربانی بھی ہوگی اور دشمن کا بھی اسی طرح کا نقصان ہوگا. اس تمہید کے بعد ہم یہاں مختلف پہلوؤں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات نقل کرتے ہیں جن میں ہماری زندگی کے لیے زبردست سبق اور نصیحت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز نبوت کا ذکر کرتے ہوئے ابن ہشام لکھتے ہیں، اللہ نے جب ارادہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر مقرر کرے تو آپ کا یہ حال ہوا کہ جب آپ اپنی کسی ضرورت کے لیے بستی سے نکلتے تو بہت دور چلے جاتے، یہاں تک کہ مکانات نظر نہ آتے. آپ مکہ کی پہاڑیوں اور وادیوں میں کھو جاتے. ابن ہشام نے عبداللہ بن زبیر کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میں 1 مہینہ ہرا پہاڑ میں چلے جاتے اور اس کے پڑوس میں رہتے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی ہراء من کل سنۃ شہرا. جو آپ غار ہرا جاتے تھے نا تو پورا سال نہیں وہاں رہتے تھے بلکہ سال کا 1 مہینہ. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو طالب کے کچھ اشعار ابن ہشام نے نقل کیے ہیں. ایک مصرع یہ ہے، وراق لیرقى فی حراء ونازلی، وہ ہرا پر چڑھنے والے ہیں اور پھر اس سے اترنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب حقیقت کی تلاش کا جذبہ ابھرا تو آپ کا یہ حال ہوا کہ انسانی بستیوں سے نکل کر آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جاتے. یہ گویا ایک صالح روح کا واقعات انسانی کا ماحول چھوڑ کر واقعات خداوندی کے ماحول میں جانا تھا. صحرائی جغرافیہ خصوصیت سے اس کام کے لیے موزوں ترین جگہ ہوتی ہے. رومانیہ کے مستشرق کانسٹان ورجل جارج 1916 نے اسلام کے جغرافیے کو سمجھنے کے لیے خود عرب کا سفر کیا. وہ اپنی کتاب پیغمبر اسلام میں لکھتے ہیں،
جب تک کوئی انسان عرب اور مشرق کے جنگلوں میں ایک مدت نہ گزارے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ صحرا کی وسعت اور اس کا سکوت کس طرح فکر انسانی کی وسعت کا سبب ہوتا ہے. اسی لیے شاید حج فرض کیا گیا نا کہ ہم ایک فریضے کے طور پر ایک عبادت کے لیے وہاں جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماحول اور منظر کا بھی مشاہدہ کریں جہاں انسانی زندگی کے ہنگامے نہ ہوں. یہ مراد ہے نیچر کے قریب جانا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ صحرا کی وسعت اور اس کا سکوت کس طرح فکر انسانی کی وسعت کا سبب ہوتا ہے. یعنی گہرائی کتنی آتی ہے اس سے انسان کی فکر میں اور خیال کو تقویت دیتا ہے. عرب کی گھاس اور یورپ کی گھاس میں بہت فرق ہے. گرم جنگلوں میں کوئی گھاس ایسی نہیں جس میں خوشبو نہ ہو, اور یورپ جا کر پہلا چینج انسان کو یہی فیل ہوتا ہے. نہ پھولوں میں خوشبو ہے, نہ گھاس میں, نہ لکڑی میں, نہ مٹی میں, کسی چیز میں نہیں. آبائی شہر میں جہاں میرا بچپن گزرا اور مٹی کی خوشبو اور وہ سارا کچھ, زمین کے اندر بے شمار کیڑے مکوڑے اور اتنی کریشن نظر آتی ہے. اور سرگودا میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے, یہ اللہ کا بڑا شکر ہے, اور ابھی تک وہ پولوشن نہیں ہے وہاں پر. تو ذرا سا بھی آپ 2-4 میل ادھر ادھر نکل جائیں تو آپ کو اصل نیچر کے بہت قریب آپ چلے جاتے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ پھولوں کا رنگ, گھاس کا رنگ, مٹی کی خوشبو, ہر چیز, سورج کا نکلنا, کیونکہ پولوشن اتنی نہیں ہے تو وہ سورج اور ستارے اور چاند کا بھی رنگ مختلف ہی تھوڑا ہو جاتا ہے عام یہاں کے مقابلے میں. پھر میں اس موقع پہ پھر سوچ رہی تھی کہ مکہ کا صحرا اور وہ سارا علاقہ جو ہے اس کے اندر تو سرگودا اور یہ پٹی جو یہ بھی بہت سخت گرم ہے, اس میں بھی بہت شدید قسم کی دھوپ, اور ابھی تک اتنی گرمی تھی کہ سورج کے سامنے آنا مشکل تھا. لیکن اس زمین کے پھل میں جو ذائقہ ہے, اس کی گندم میں جو مزہ ہے, اس کے دودھ میں جو ٹیسٹ ہے, وہ ذرا سا بھی اس سے باہر اسلام آباد تک بھی چلے جائیں تو وہ سب کچھ کم پڑ جاتا ہے, ہلکا ہو جاتا ہے. اور دور آ جائیں سمندر کے قریب تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر علاقے اور زمین کا ایک خاص رنگ ہے, ایک خاص خوشبو ہے, اور اس سے جو اب آپ دیکھیں ایک گھاس جس میں خوشبو ہے یا ایک پتا جس میں خوشبو اور رنگ ہے, اس سے کچھ اور ہی آپ کے احساسات اور فیلنگز ہوگی بنسبت بے روح اور پھیکی چیزوں کو دیکھنے کے. اگرچہ وہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت نظر آتی ہے. عرب کی گھاس اور وہاں کی گرمی, گرم جنگلوں میں کوئی گھاس ایسی نہیں جس میں خوشبو نہ ہو. اب وہ جو آپ نے احادیث پڑھی ہوں گی اذخر کے بارے میں, تو میں نے جو پہلی دفعہ میں نے کہا گھاس میں کون سی خوشبو ہوتی ہے کہ جس کو وہ اپنے گھروں کے اندر لگا کے تو خوشبو پیدا کرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ وہاں کچھ بھی جو اگتا ہے اس کے اندر ایک خاص تاثیر ہے. یہاں تک کہ عرب کے جنگلوں کے ببول بھی خوشبودار ہے, یعنی کانٹوں والے درختوں کے اندر بھی ایک خوشبو ہے. 30 لاکھ کلومیٹر والا مسطح جنگل اور گرم عربستان ایسی جگہ ہے جہاں انسان گویا بلا واسطہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. دوسرے ملک ایسی عمارت کی مثل ہیں جن کے درمیان بڑی بڑی دیواریں حائل ہیں, مگر عرب کے جنگلوں میں ایسا کوئی معنی نہیں جو دیدار حق کو روک سکے. وسعت ہی وسعت, صحراؤں کی وسعت. لوگ جس طرح بھی نظر ڈالتے ہیں لامحدود جنگل اور بے کنار آسمان انہیں دکھائی دیتا ہے. یہاں خدا اور فرشتوں کی شناسائی کے لیے کوئی چیز مانے نہیں. یہ تھا آپ کا ماحول جس میں آپ نے پرورش پائی. اور جو ڈیونز ہوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو وہ ہوا چلتی ہے تو جو لہریں بنتی ہیں اور جو اس کے نقش و نگار ہوتے ہیں, ایک ایک چیز. اور پھر یہ جو موسم کی سختی ہوتی ہے نا, یہ بذات خود انسان کو بہت سخت جان کر دیتی. کہتے ہیں جس کو 4 چیزیں ملی دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے, اور اس میں سے ایک چیز ایسا بدن انسان کو ملے جو سختیاں برداشت کر سکے. یعنی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. ابھی جو بات ہو رہی تھی نا ذہنی تیاری, فکری تیاری, اور اس میں ایک جسمانی تیاری بھی, یعنی ایک فکری تیاری میں وہ جو پورا ماحول تھا وہ اثر انداز ہو رہا تھا, اور پھر جسمانی تیاری بھی کہ آپ بڑی بڑی ہارڈ شپس لینے کے لیے تیار ہو جائیں. ہم تو تھوڑی سی دھوپ میں چلے ہمیں لو لگ جاتی, ہم جیسے لوگ کیا جہاد کریں گے. زمانے جاہلیت میں عرب کے کچھ لوگوں نے ایک باہمی معاہدہ کیا تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. اس معاہدے کا مقصد لوٹ کھسوٹ اور ظلم کو روکنا تھا. اس معاہدے میں شریک ہونے والوں کے نام تھے فضل بن فضالہ, فضل بن وداع, فضیل بن حارث. چنانچہ انہی کے نام پر اس معاہدے کا نام حلف الفضول, فضل والوں کا معاہدہ پڑ گیا. یہ معاہدہ ابتدائی بانیوں تک زندہ رہا. ان کے مرنے کے بعد صرف ان کا نام رہ گیا. یہ ایک شخص تھا عبداللہ بن جدعان التیمی. اس کے مکان پر لوگ جمع ہوئے تھے
اور معاہدے کے الفاظ تھے مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، یہ یہاں نہیں لکھا ہوا، یہ کہیں اور میں نے پڑھا تھا، مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ فضل اور فضیل نامی لوگ جو تھے، انہوں نے آپس میں کیا معاہدہ کیا تھا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ وہ نیٹو ہو یا آؤٹ سائڈر ہو، یہ اس کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، مدد کریں گے اور اس کا حق دلوا کے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مقام پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، کہ مجھے کوئی بڑے سے بڑا مال دے اور کہے کہ تم اس معاہدے میں شریک نہ ہو تو مجھے وہ مال بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں بھی مجھے اس عہد و پیمان کے لیے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا. یعنی رسالت کے بعد بھی اگر کوئی گروہ یا قبیلہ اس قسم کا معاہدہ کرتا تو میں اس میں بھی شریک ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے چونکہ معاہدہ آپ کو معلوم ہے کہ معاہدہ تھا کیا، تو اگر یہ معلوم ہوگا تو پھر اگلی بات زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. کیا معاہدہ تھا؟ مکہ میں کوئی بھی جو مظلوم ہو، خواہ وہ وہاں کا رہنے والا ہو یا باہر کا، اس کو اس کا حق دلوایا جائے گا. اب ہوا یہ کہ یہ معاہدہ ابتدائی بانیوں تک زندہ رہا جیسے عام طور پر ہوتا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد اس کا بس نام باقی رہا. زبیر بن عبد المطلب نے اپنے بعض اشعار میں اس معاہدے کا ذکر اس طرح کیا ہے: فضل نامی افراد نے باہم معاہدہ کیا اور عہد باندھا کہ مکہ میں کوئی ظالم نہ رہنے پائے گا. انہوں نے اس بات پر باہم عہد باندھا اور اقرار کیا، پس مکہ میں پڑوسی اور ضرورت سے آنے والا سب محفوظ ہیں. واقع فیل کے بعد عرب میں ایک باہمی جنگ ہوئی جس کو حرب الفجار، حرام مہینوں میں کی جانے والی جنگ کہا جاتا ہے. اس جنگ کے بعد عرب میں دوبارہ بدامنی بڑھ گئی. اسی زمانے میں یہ واقعہ ہوا کہ یمن کے قبیلہ زبید کا ایک شخص کچھ تجارتی سامان لے کر مکہ آیا. قریش کے ایک سردار آس بن وائل سہمی نے اس کا سامان خریدا مگر مطلوبہ قیمت ادا نہ کی. مذکورہ یمنی تاجر نے مکہ والوں سے فریاد کی. اس نے کچھ اشعار کہے اور ان کے ذریعے عام لوگوں تک اپنی شکایت پہنچائی. اس واقعے نے مکہ کے کچھ درد مند لوگوں کو چوکنا کر دیا. زبیر بن عبد المطلب کی تحریک پر بنو ہاشم اور بنو تمیم کے لوگ عبداللہ بن جدعان کے مقام پر جمع ہوئے تاکہ صورتحال کے بارے میں مشورہ کریں. انہوں نے حلف الفضول کے اثر نو تجدید کا فیصلہ کیا. انہوں نے باہمی عہد کے ذریعے اپنے کو پابند کیا کہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم سے اس کا حق دلا کر رہیں گے. اس عہد کے بعد وہ لوگ آس بن وائل کے پاس گئے، اس سے مذکورہ شخص کا سامان چھینا اور اس کو اس کے مالک کے حوالے کیا. یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر میں ہوا تھا. وہ اگرچہ عربوں کا ایک معاہدہ تھا مگر آپ نے اس کی تصدیق فرمائی. اس کی بابت آپ کے یہ الفاظ سیرت کی کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں: میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہونے والے معاہدے میں شریک تھا، اگر اسلام کے بعد بھی مجھے اس میں بلایا جاتا تو میں ضرور شریک ہوتا. انہوں نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ حقدار تک اس کا حق پہنچائیں گے اور یہ کہ کوئی ظالم کسی مظلوم پر غالب نہ آ سکے گا. ابن ہشام نے اس ذیل میں بعض واقعات نقل کیے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلف الفضول کا ذہنی اثر بعد کے عربوں میں بھی باقی تھا. ولید بن عتبہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے بھتیجے تھے. حضرت معاویہ نے ان کو مدینہ کا امیر بنایا تھا. اسی زمانے میں ولید بن عتبہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک جائیداد کا جھگڑا ہوا جو کہ ذوالمروہ نامی گاؤں میں تھی. ولید نے طاقت کے زور پر اس پر قبضہ کرنا چاہا. حضرت حسین نے فرمایا: میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم کو میرے حق کے معاملے میں انصاف کرنا ہوگا، ورنہ میں اپنی تلوار لوں گا اور مسجد نبی میں کھڑا ہو جاؤں گا اور حلف الفضول کے نام پر پکاروں گا، یعنی وہ معاہدہ یاد کراؤں گا. عبداللہ بن زبیر جو اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے بھی یہی بات کی. انہوں نے کہا: میں بھی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر حسین اس کے لیے پکاریں گے تو میں بھی اپنی تلوار لوں گا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا یہاں تک کہ ان کا حق ان کو دیا جائے یا ہم دونوں ایک ساتھ قتل ہو جائیں. یہ بات مسور بن مخرمہ زہری کو پہنچی تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا. اسی طرح یہ بات عبد الرحمن بن عثمان تیمی کو پہنچی، انہوں نے بھی ایسا ہی کہا. جب ولید بن عتبہ کو اس کا علم ہوا تو اس نے حضرت حسین کو ان کا حق ادا کر دیا. اوپر کی تفصیلات سے معلوم ہوا کہ بدامنی اور فساد کے مسئلے کے حل کے لیے اسلام کا مصدقہ طریقہ حلف الفضول کا طریقہ ہے، یعنی معاشرے کے ذمہ دار افراد کا خدا کے سامنے عہد باندھ کر اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوگا کہ ایک شخص دوسرے شخص پر ظلم کر رہا ہو تو وہ فوراً دوڑ کر موقع پہ پہنچیں گے، مظلوم کے مسئلے کو اپنا مسئلہ بنائیں گے، وہ اپنی ساری قوت اور ساری کوشش صرف کر کے ظالم کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنے ظلم سے باز آئے اور مظلوم کو اس کا حق ادا کرے. آج ہر بستی میں یہ صورتحال ہے
کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ستاتا ہے، کوئی کسی کو ذلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے، کوئی کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ قائم کیے ہوئے، کوئی کسی کا مال ہڑپ کر لینا چاہتا ہے. غرض جس کو ذرا بھی کوئی طاقت یا موقع ہاتھ آتا ہے تو وہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کمزور کو دبائے اور ظالمانہ طریقے پر دوسرے کے حقوق کو غصب کرے. اس قسم کے واقعات ہر بستی میں اور ہر محلے میں ہو رہے ہیں، مگر تمام لوگ غیر جانبدار بنے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ذمہ دار افراد بھی ان معاملات میں کوئی دخل نہیں دیتے. کسی کو اگر اصلاح امت یا خدمت قوم کا شوق ہوتا ہے تو وہ جلسوں اور تقریروں کا مشغلہ شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اصل کام مظلوموں کی عملی داد رسی ہے، نہ کہ مظلوموں کے نام پر جلسہ کرنا اور اس میں الفاظ کے دریا بہانا. مظلوموں کے نام پر جلسہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص زخمی ہو جائے اور آپ اس کو اسپتال لے جانے کی بجائے ایک شاندار زخمی کانفرنس منعقد کرنے کے لیے دوڑ پڑے. کیا بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو مختلف مواقع پر ایسے معاہدے ہوتے رہتے ہیں، جیسے انسانی حقوق کے کنونشنز ہیں، اگر اس میں کوئی ایسی شق نہ ہو کہ جو ہمارے دین سے ٹکراتی ہو تو اس کا حصہ بننا یا اس میں مدد کرنا، اس میں حرج نہیں. اصل میں بہت سے جو گروپس بنتے بھی ہیں وہ پھر مفادات کے تحت نا، کہ آج ہم اس کا ساتھ دیں تاکہ کل ہمارا کچھ کام ہو، برادریوں کی بنیاد پر یا اسی طرح مخصوص مفادات کے تحت. اگر برادری سے باہر کہیں کوئی ضرورت ہے تو وہاں پر کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. جب بھی کسی مصیبت آتی تو ہم یہ سوچ کہتے ہیں شکر ہے ہمارے پہ تو نہیں آئی. منافقت بھی تو ہے نا ایک طرح سے. دیکھیں کہ بہت پہلے جب ہمارا خاندانی نظام جو تھا وہ مضبوط تھا تو خاندان میں اگر ایک بچہ کہیں ادھر ادھر ہونے لگا ہے، بگڑنے لگا ہے، تو صرف ماں باپ ہی نہیں، چچا پھوپھی ادھر سے سب گھیرے میں لے لیتے تھے. کوئی اپنی بیوی پہ زیادتی کر رہا ہے یا کہیں بھی کچھ کسی عورت کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیملی پریشر ایسا ہوتا تھا کہ مردوں کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کچھ بھی ایسا کریں. لیکن اب جب ہر شخص انفرادی زندگی اور خود اپنی اس میں رہنا پسند کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ جہاں مرضی کوئی پس رہا ہو، کوئی آگے بڑھ کے کسی کو کلمہ خیر کہنے والا نہیں ہوتا. ہم میں سے بہت سے لوگ جو صرف قرآن پڑھ کر پھر آگے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے وہ قریبی تعلق نہیں ہوتا تو وہ بنیادی اخلاق بھی پیدا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پھر ایک ایسا نمونہ دین کا پیش کیا جاتا ہے جو غیر حقیقی ہوتا ہے اور پھر لوگ اس سے بھاگنے لگتے ہیں. تو اس اخلاق کا ہونا اور اس پہچان کا ہونا بے حد ضروری ہے. اور چھوٹی غلطیاں بعض اوقات بڑی غلطیوں سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، کیونکہ ہر کام کی کامیابی کے لیے مطلوبہ تیاری چاہیے نا، مطلوبہ کردار چاہیے. ہر کام کے یا ہر کار کے یا ہر میدان کے رجال ہوتے ہیں یا مردان کار ہوتے ہیں، تو جب تک وہ مطلوبہ رجال کار تیار نہ ہو تو اس میدان میں کامیابی ہو نہیں سکتی. آج جو بہت بڑی مشکل نظر آتی ہے وہ دین ہی کے کام کرنے والوں کے اندر بنیادی بیسک اخلاق جو ہے اس کی کمی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے پھر کبھی مایوسی، کبھی شیطان کو کہیں سے وار کرنے کا موقع ملتا ہے اور کبھی کہیں. ٹھیک ہے، بس کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.